حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار العزة للہ الواحد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل شر الصلاة والسلام والحجة والإكرام على سید اسر ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطع آخرت الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر کرامتہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وقبه اولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة لعن الله بني أمية قاطبة اللهم لعن اعداء آل محمد من الاولين والآخرين اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به أما بعد فقد قال إمام صادق عليه الصلاة والسلام من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وتوفيق زيارة قبره صلوات پڑھیں محمد واجب الاحترام علماء کرام حضرات سید الشہداء غریب نینوا ماشاءاللہ میرے سامنے علماء کرام مولانا بشارت صاحب اللہ اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے بہرحال میں اپنی بات بتا دوں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو سورجوں کے درمیان رکھا ہوا معمولی سا ایک دیا محسوس کر رہا ہوں لیکن مدحہ حسین کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں اسی لیے روشن ہوں جل نہیں رہا ہوں یہ مجلس شبیداری کے عنوان سے ہے مقصد مجلس تعارف حسین محبت حسین مجھے چونکہ موضوع دیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت جتنی میری اوقات اور جتنی بساط ہے اس کے مطابق آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں پروردگار عالم وہ رحمان و رحیم و کریم و علیم وہ قدیم وہ قہار وہ جبار وہ ستار وہ غفار وہ منان وہ دیان وہ نبیل وہ کفیل وہ جلیل وہ منیل وہ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے اندر سے ہری کو پل نکالنے والا وہ اپنی گفتگو کو قرآن مجید کا جامع پہنا دینے والا وہ اول الاولین وہ آخر الآخرین وہ قدیر بذات وہ علی کل شیء قدیر وہ معبود مطلق وہ قادر مطلق پروردگار عالم کہ جس میں اپنے چھٹے سفیر حضرت امام صادق علیہ السلام یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اس پروردگار عالم کی ربوبیت کا اعلان اور اس کی حقانیت کو بیان کرنے والی خود اللہ کی زبان حضرت امام صادق مصحف ناطق علیہ السلام کی لسان وحی ترجمان سے یہ حدیث صادر ہوئی. حدیث کیا ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر
قذف فی قلبہ حب الحسین وتوفیق زیارت قبرہ. اگر میری ایک چھوٹی سی گزارش آپ مان لیں تو میں عرض کروں کہ یہ جو موبائل جو بنا رہے ہیں اگر یہ تھوڑا سا اس کو اپنی جیب شریف کے اندر جو ہے وہ رکھ لیں تو احسانات میں اضافے ہوں. صلوات پڑھیں محمد صلوات پڑھیے محمد. اور ایک چھوٹی سی گزارش اور کر دوں کہ جو لوگ باہر جلوہ افروز ہیں وہ اپنا مقام پہچانتے ہوئے اگر عزا خانے میں تشریف لے آئیں تو یہاں الحمدللہ کافی وسعت ہے، لیکن اگر وہ نہ آنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، وہیں سے سن لیں. لیکن یہ کہ اپنی بات سنا ضرور دینا ہمیں کہ آپ کو بات اچھی لگی یا نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو سرکار امام صادق علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کیا کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وتوفیق زیارت قبرہ. پروردگار عالم وہ رحمان وہ رحیم وہ کریم وہ قدیم وہ علیم وہ عظیم جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے بہ الخیر الف لام استغراق بہ الخیر. پروردگار عالم جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو اطمینان عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو ارتقاء و ارتفاع کی منزلوں تک پہنچانا چاہتا ہے، جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے یا جب کسی کا ہو جانا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین وتوفیق زیارت قبرہ، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے اور حسین کی قبر مطہر کی توفیق اس کو جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو میرے عزیزوں محبت حسین ذریعہ ہے اکتساب رحمت پروردگار کا، اور جس کے دل میں یہ محبت ہوتی ہے میرے عزیزوں الحمدللہ یوں تو اتنے سارے مسلمان ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس بات کو پروف صرف ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا کہ ہمیں حسین سے محبت اور مودت ہے. اس لیے کہ حسین مظلوم علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ان کی ولادت باسعادت پہ خوشیاں بھی مناتے ہیں اور ان کے جو ہے باقاعدہ شہادت کے موقع پہ باقاعدہ غم کا اہتمام وہ ہماری ہی کمیونٹی کے اندر کیا جاتا ہے. اسی لیے اور یہ صرف اور صرف ہمارا دستور عمل ہے کہ ہم کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، کوئی بھی شیعہ ہو، کسی بھی کیڈر کا شیعہ ہو، چاہے وہ مزدور ہو یا بہت بڑا بزنس مین ہو، چاہے وہ نادار ہو یا بہت بڑا جو ہے سرمایہ دار ہو، بہت پڑھا لکھا ہو یا وہ ان پڑھ ہو، لیکن کم سے کم جو ہے وہ اتنا شعور ہر اس انسان کو ہے کہ جس کی آنکھ حسین کے غم میں برسنے کا شعور رکھتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہنچائے کہ جہاں حسین علیہ السلام کی خدمت بےکس پناہ میں لوگ زیارت عاشورہ کے حوالے سے سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے جتنے سامعین جہاں یہاں بیٹھنے والے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک سننے والے، وہ سب کے سب الحمدللہ حسین مظلوم علیہ السلام سے روز عاشور ایک عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں اور ایک عہد و پیمان میں ہم بندھے ہوئے ہیں. اور وہ کیا عہد و پیمان ہے ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں. سب کے سب نے زیارت عاشورہ پڑھی، جس نے خود پڑھی اس نے تو اس میں تو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے، لیکن جو نہ پڑھ جس میں پڑھنی نہیں آتی اس نے دوسرے کی مطابقت کرنے کے بعد جو ہے خود کو اس دائرے اور اس عہد و پیمان سے جو ہے وہ منسلک کر لیا. وہ عہد و پیمان قبلہ ہے کیا؟ قبلہ توجہ کہ وہ عہد و پیمان ہے کیا کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولیج لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ. اے میرے مولا حسین، متوجہ ہیں بولا، اے میرے آقا حسین، اے بکر الموتور حسین، اے کربلا کے ابر گوہر بار حسین، اے جن سے ابرو کے خریدار حسین، اے سورما دلیر جیالے حسین، اے فاطمہ زہرا کی گود کے پالے حسین، اے میر عرض حسین، اے صدر سماوات حسین، اے ناطق نہفتگی ذات حسین، اے میزبان لشکر آباد حسین، اے کجگلہ ہے مریش کونین حسین، اے باری
باعث عبادت تقلین حسین، اے مصحف حیات کی تفسیر حسین، اے مدعی حیات تطہیر حسین، اے تخت جلال کی شمشیر حسین، اے زندگی کے سوچ نہال حسین، اے کوثر بدوش تشنہ دہاں حسین، اے زخم قلب خیر کے مرہم حسین، اے ناصر پیغمبر اعظم حسین، اے حجت شرافت آدم حسین، اے تاجدار ملک صبر و تحمل حسین، اے بے پناہ قوت اخلاق حسین، اے خلوتی داور اطلاق حسین، اے حق نگر شعور کے رزاق حسین، اے افتخار انفس کے آفاق حسین، اے قدر کلاه نبوت حسین، اے شاہ کشور ابدیت حسین، اے وجود فخر مشیت حسین، اے بانی سن جدید حسین، اے مہمان عرصے بے نور حسین، اے گریہ تاریخ کے سینے کے ناسور حسین، اے گزرا وقت کی پیشانی کے نور حسین، اے قدر تاج شہیدہ حسین، اے بدر چرخ سرفروشہ حسین، بھی نہ کھولنے والے حسین، یہ سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھولنے والے حسین، اس سرزمین موت پہ فصل زندگی اگا دینے والے حسین۔ آج میں آپ کی شہادت کے دن اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور آپ کو زندہ مان کے، آپ کو زندہ مان کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، یہ پیمان کرتا ہوں، یہ پرومس کرتا ہوں کیا کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولیج لمن والاکم وقتوب لمن آداکم۔ مولانا بشارت صاحب قبلہ ترجمہ سن کے یقیناً آپ داد و تحسین مجھے بالکل آپ سے چاہیے ہے۔ توجہ، چونکہ ماشاءاللہ عربی کے بہترین لیکچرار ہیں آپ۔ توجہ، انی سلم لمن سالمکم، توجہ، یہ میرے مولا میں میل رکھوں گا اس سے جو آپ سے میل رکھے۔ آواز آ رہی ہے نا اب تک میری؟ آپ کی آواز نہیں آئی ابھی تک؟ اگر میرے ہی مذہب کہیں تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ انی سلم لمن سالمکم، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، میں آج آپ کی شہادت کے دن اللہ کو حاضر ناظر جان کے، آپ کو زندہ مان کے میں آپ سے یہ عہد اور یہ پیمان کرتا ہوں کیا کہ انی سلم لمن سالمکم، میرے مولا میں میل رکھوں گا اس سے جو آپ سے میل رکھے، حرب لمن حاربکم، اور میرے مولا میں جنگ کروں گا اس سے جو آپ سے جنگ کرے، وولیج لمن والاکم، محبت کروں گا اس سے جو آپ سے محبت کرے، وقتوب لمن آداکم، اور عداوت رکھوں گا اس سے جو آپ سے عداوت رکھے۔ اب محبت کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے نام پہ اس کا دل نرم ہے یا نہیں، اور پھر آپ کا جو دشمن ہے جو آپ سے عداوت رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہے یا کسی بھی خانوادے کا ہے، میرے گھر والا ہی کیوں نہ ہو، توجہ، یا میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میرے مولا میں اس سے عداوت رکھوں گا۔ اور میرا یہ عہد و پیمان ہے آپ سے، کب تک کے لیے؟ الی یوم القیامہ۔ اے میرے مولا، ایسا نہیں کہ میں آج آپ سے اقرار کر رہا ہوں، کل اگر گردش زمانہ نے مجھے کوئی لوگ دیا یا کوئی لالچ دیا تو میں اس عہد سے مکر جاؤں، بلکہ میں اپنے عہد پہ اگر اپنی آپ کے نالین پاک کے صدقے میں مجھے حیات قیامت تک
میں بھی کیا، تبلیغی مجلس سے پڑھنے کا عادی ہوں. آدمی اپنے گریبان وجود میں منہ ڈال کے ہر وقت اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ حسین سے کیے ہوئے وعدے پر کتنی دیر کے لیے اور کتنے وقت کے لیے جو ہے وہ برقرار رہا. صلوات پڑھو محمد علیہ. جنگ کروں گا اس سے جو آپ سے جنگ کرے، عداوت رکھوں گا اس سے جو آپ سے عداوت رکھے، محبت کروں گا اس سے جو آپ سے محبت کرے. توجہ اور پھر توجہ، یہ ایک ایسا پرنسپل ہے، ایک ایسا دستور ہے کہ اس عہد و پیمان کے بعد قبلہ یہ گنجائش نہیں رہ جاتی. اس عہد و پیمان کو کرنے کے بعد عہد و پیمان کرنے والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی دشمنی کرے یا اپنے دل کی خواہش کی بنا پہ کسی سے محبت کرے. نہیں متوجہ ہو سکا. نہ ہمیں اپنے آپ کسی سے دوستی کرنے کا حق ہے، نہ دشمنی کرنے کا حق ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حسین کا دوست کون ہے اور حسین کا دشمن کون ہے. بس یہی تلاش اور یہی بات پروف کرنے کے لیے یہ مجلس سید الشہداء کا انعقاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جذبے کو باقاعدہ جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے محبت اور عداوت کے وہ فرش عذاب بچھائی گئی ہے جو یقیناً ایک معجزہ ہے. فرش عذاب کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے. کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، کسی چیز کو مٹانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ میڈیا اس کے مخالف ہو، پرشاسن مخالف ہو، سرکار مخالف ہو، لوگ مخالف ہوں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں وہ مخالف پڑ جائیں، قلمکار مخالف ہو جائیں، مؤرخ مخالف ہو جائیں تو وہ چیز مٹ جایا کرتی ہے. ہمیشہ سے عزاداری کی یہ سب چیز مخالف رہی، مگر حق اور انصاف سے بتاؤ عزاداری دبی ہے یا ابھری ہے؟ عزاداری ہمارا شعار ہے، عزاداری ہماری شرح حیات ہے. عزاداری میرے عزیزوں کوئی یہ گمان نہ کرے میں مجلس پڑھتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے، اور میں مجلس کرتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے، اور میں عمدہ تبرک تقسیم کرتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں، میں اچھا ذاکر بلاتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے. غلط ہے یہ بات. اپنے خیال کو نوچ کے پھینک دے، اس لیے کہ یہ مجلس ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم ان مجلسوں کی وجہ سے. اور یہ ایک ایسی لاسوال تہذیب ہے کہ جس تہذیب نے عالمین کو اپنے حصار میں لیا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کے سامنے، کیسے کیسے بادشاہ گزر گئے دنیا کے اندر سے، کیسے کیسے محل تعمیر کر کے چلے گئے، سینکڑوں سال حکومتیں کر کے چلے گئے. موہنجودڑو مر گئے، ہڑپا مر گئے، اور کون کون اجنتا الورا کی گفائیں جنہوں نے تعمیر کی، اگر اس ریموٹ کنٹرول پیریڈ میں بھی انہیں بنایا جانے لگے تو سینکڑوں سال جو ہے وہ بنانے میں لگ جائیں. اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنے سال وہ لوگ حکومت کر کے گئے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، مغل بھی ختم، سلطنت مغل بھی ختم، تغلق بھی ختم، خلجی بھی ختم، رومن امپائر بھی ختم، سب کے سب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے. کوئی نہیں جانتا انہیں عوام الناس میں، بس وہی جانتا ہے کہ جو تاریخ کا طالب علم ہو، جو امتحان دے رہا ہو، جسے نمبر بنانے کا شوق ہو اور باقاعدہ سروس میں آنے کا جس کو جو ہے وہ چیسٹا ہو، وہی جو ہے باقاعدہ اس کو پڑھتا بھی ہے اور ان کے اوپر اپنا وقت بھی صرف کرتا ہے. لیکن میرے عزیزوں کمال ہو گیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، ہزاروں سال حکومت کی، سینکڑوں سال حکومت کی، بادشاہ بھی ختم، حکومت بھی ختم، دستور بھی ختم، کلچر بھی ختم، کاسہ حافظہ سے ان کے نام بھی نکل گئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سینکڑوں سال حکومت کرنے والے حافظوں سے بھی نکل گئے. توجہ، عوام میں کوئی نہیں جانتا، مگر کمال ہو گیا کہ ایک بستی 2 محرم کو
कायनात को क्या बोल रहे हैं? सलवात पढ़िए। पूरी बस्ती, इस बस्ती ने 8 दिन के अंदर एक ऐसी तहजीब और एक ऐसा दस्तूर छोड़ा, तवज्जो, कि पूरी कायनात को अपने हिसार में ले लिया। और क्या कैसे कैसे रुमूज इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिए गए। जितने दुनिया के साइकोलॉजिस्ट हैं, माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोगों से मेरा खिताब है, बड़ी पढ़ी लिखी बस्ती है, अल्लाह अहले बैत के सदके में नजर ना लगे इस बस्ती को। तवज्जो, जुमला पेश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि स्कैन कर रहा हूँ कि कहाँ तक बात समझी जाती है। तवज्जो, दुनिया के जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन सब ने बाकायदा ये तहदीद पेश फरमाई है अपने कहीं कि दुनिया की सबसे, तवज्जो, यानी रोना जो है, रोना ये बुज़दिली की अलामत है। रोना बुज़दिली की अलामत है। मगर कमाल हो गया मेरे अजीजों कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने किस तरह इस रोने को दुश्मन के खिलाफ हथियार बनाया। आखिरी आदमी तक तवज्जो कि दुनिया की, तवज्जो, इतनी मोटी बात कह रहा हूं कि किसी की इतनी मोटी भी अक्ल है तो उसमें भी जाके बिल्कुल फिट उतरे। तवज्जो, और फिर तवज्जो, क्या कि दुनिया की हर कौम माल खर्च करती है हंसने के लिए, हम दौलतें लुटाते हैं रोने के लिए। अजीब व गरीब रम्ज है। हुसैन तो मेरे सरकार कहते ही उसे हैं कि जो फितरत के आईन रखते। नहीं समझना है। यानी मैं एक बात बताऊं आपसे कि कितनी अजीब बात। मुतज़ाद सिफतों का हामिल होने के बाद, मुतज़ाद सिफतों का हामिल होने के बाद, यानी जहां मुतज़ाद सिफतें एक नुक्ते मरकजी पे जमा होके जिसकी फजीलत का ऐलान करें उसे हुसैन कहते हैं। अफसोस हुआ मुझे कि कोई नहीं समझे। फिर इसकी शरह कर रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम हुसैन। हुसैनियों से खिताब है मेरा। दुनिया में सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम हुसैन, और सबसे ज्यादा जिस नाम को छुपाया गया वो भी हुसैन। दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके नाम पे सैराब किया गया, पानी पिलाया गया, वो भी हुसैन। जो सबसे ज्यादा प्यासा रहा वो भी हुसैन। सबसे ज्यादा जिसे लूटा गया वो भी हुसैन। और एक नाम पे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जायदाद जिसके नाम है वो भी हुसैन। कितने इमाम बारे, कितनी मस्जिदें हैं, कोई मेरे सरकार कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। एक बात आपके सामने अर्ज करें कि ये जो मजलिसें हो रही हैं इसका मकसद ये है कि हम जमाने वालों के सामने ये बताएं जिसने कत्ल किया वो कौन है। सलमान पढ़िए मोहम्मद। हमें माइक की बहुत जबरदस्त शिकायत है कि बहुत खराब माइक रखा है कि बिल्कुल आवाज ही ब्लास्ट हो गई। सलमान पढ़िए मोहम्मद।
اور یہ بھی ایک بات ہے، مگر یہ تمام تر لوازمات فراہم کرنا یہ ذمہ داریوں میں ہوتی ہے ایک بات۔ دوسرے یہ کہ میں نے اب تو کہا 10 منٹ اور صلوات پڑھیے جس کے نام جائیداد ہے وہ بھی حسین، جس سے سب سے زیادہ محبت کی گئی وہ بھی حسین، جس سے سب سے زیادہ دشمنی رکھی گئی وہ بھی حسین۔ یہ کیا ایک عجیب بات ہے کہ مجلس سید الشہداء یہ کیوں منعقد کی جاتی ہے؟ یہ سیرت پیغمبر ہے۔ سیرت پیغمبر کس عنوان سے جناب؟ کہ سرکار نے حسین مظلوم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ھذا حسین فاعرفوا، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ یہ قول کس کا ہے؟ سرکار دو عالم کا، کہ جس کی اتباع کرنا ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ توجہ، میں زیادہ اس میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس اتنا ہی سمجھیے گا۔ اب اگر کوئی دعوے دار ہے کہ ہم سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں تو ان کا تو حق بنتا ہے کہ وہ مجلس برپا کریں، مجلس برپا کریں اور حسین کا تعارف کرائیں، چونکہ وہ رسول کہ جو جو اللہ کی وحدانیت کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہو۔ بھائی حدیث قدسی ہے یا نہیں کہ کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ایک مخلوق کو خلق کیا ہے، خلقت الخلق، ایک مخلوق کو خلق کیا، اس مخلوق کا نام سارے مفسرین نے قبلہ محمد بتایا، جس کو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے خلق کیا، وہ رسول کہہ رہا ہے کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانا۔ ایک بات کہہ کے گزر رہا ہوں، چھوٹے بچوں کی بھی سمجھ میں آیا، میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں، میری کیا بساط، میری کیا حیثیت کہ میں آپ کے علم میں اضافے کا کچھ سبب بن سکوں، لیکن یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ عزاداری ظلم کے خلاف جو ہے وہ ایک احتجاج ہے۔ مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس احتجاج میں میری بھی حصہ داری ہو جائے اور میرے لیے تو شے آخرت قرار پائے۔ توجہ میرے عزیزو، اور حسین مظلوم علیہ السلام سے وفاداری کا ثبوت کہلائی جائے تو ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے۔ صلوات پڑھیے بابا نے بتا، گھر جا کے سوچئے گا کہ میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یہ ساری جو مجلسیں ہیں نا، یہ اسی ایک جملے کے اوپر جو ہے وہ اسی سے متصل ہوتی ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم انسان پہ وہ یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے۔ آپ کی بستی میں کوئی سپریم کورٹ کا جج اگر ہو، اسے اپنی بستی میں لے جانے کے بعد میں اس کا تعارف کراؤں جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، اے جناب وہ یہ تو کچہری میں جھاڑو لگاتے ہیں، میرے خیال سے پھر چاہے سونے کے دسترخوان بچھانے کے بعد ہیرے کے کھانے کھلاؤں تو وہ مجھ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ میں کتنے بےہودے آدمی ہیں آپ نے کیا تعارف کرایا ہے میرا؟ اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا نے ان کا صحیح تعارف کرایا ہی نہیں ہے۔ یہ شام میں جب حضرت کی شہادت کی خبر پہنچی ہے تو یہی کہا ہے یا نہیں لوگوں نے چونک کے کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ علی کی مخالفت میں غلط کنوینسنگ ہوئی، مس انفارمیشن، کسی کے متعلق
غلط افواہ پھیلانا یہ سیرت بنی امیہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. حسین مظلوم کو اسی طریقے سے تو ستایا گیا ہے کہ جب یزید ملعون کا باپ، پہچان گئے یا نام لوں؟ پہچان گئے نا؟ یا تو بول دیا کیجئے، وگرنہ ذمہ دار اپنے آپ ہوں گے، نام لے کے بتاؤں گا، اسی لیے بیٹھا ہوں ممبر پہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یزید ملعون کا باپ، کیا فضیلت ہے کہ یزید کا باپ، یزید کا بھی باپ. جب یہ واصل صدر ہوا، اس کے بزرگوں نے وہاں جانے کے بعد اس کا استقبال بھی کیا ہوگا، تو اس نے اللیگل طریقے سے اپنے خلف، اپنے بیٹے کو تخت حکومت پہ متمکن کیا ہے. یا نہیں؟ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، تاریخ پڑھنے کا سب کو رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. توجہ، وہ یزید جو ماں کے پیٹ سے اور تخت خلافت تک اللیگل آیا ہے، جس کو یزید سے ہمدردی ہے، ہوٹ بھی وہی پچکار سکتا ہے اس بات کے اوپر. اہل بیت کے دشمنوں کی ضلالت پہ بھی اگر کوئی خوش نہ ہو، اللہ اسے کبھی خوشی کا منہ نہ دکھائے. یزید سے بڑا کون دشمن ہے میرے سرکار؟ عجیب بات کا قبلہ. جب یہ تخت حکومت پہ اللیگل طریقے سے، ناجائز طریقے سے متمکن ہوا، تو اس نے تخت خلافت پہ بیٹھنے کے بعد سب سے بڑی بد پرہیزی اور سب سے پہلی بد پرہیزی یہی کی کہ اس نے فوراً خط لکھا ولید کے نام کہ حسین سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دو، سر مجھے میرے پاس بھیج دو. کمال ہو گیا، کتنا آسان سمجھ رہا ہے حسین ابن علی کا قتل. غرض کے اس کے خط کو جو ہے وہ پڑھا. پڑھنے کے بعد اس نے امام مظلوم حسین علیہ السلام کو بلایا. 1000 دفعہ کی سنی ہوئی بات ہے، میں ایک پوائنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں، توجہ میرے عزیز ہو. باقاعدہ قبلہ اس نے بلایا، اور پھر وہاں جو ہے وہ جو ہوا سب کا سب آپ کے پیش نظر ہے کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام خیبر شکن کا لال ہے، اپنے باپ کی سیرت کو پھر دوبارہ سے زندہ کرتے ہوئے دارالامارہ کے در کو خیبر کی طرح اکھاڑ کے جناب عباس علمدار علیہ السلام درانہ طریقے سے جو ہے دارالامارہ میں داخل ہوئے. اور جانے کے بعد جو ہے وہ مروان ملعون کی طرف جیسے گھور کے دیکھا، قریب تھا کہ اس ملعون کو جو ہے وہ واصل جہنم کرے. حسین نے کہا بس. اسے کہتے ہیں میرے سرکار وفا، کہ حسین نے کہا بس. کھچی ہوئی قیامت جو ہے وہ نیام کے اندر چلی گئی. متوجہ ہوا ہے اللہ؟ تو اب کیا ہوا؟ حسین مظلوم علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کیا. کہاں کے سفر کا؟ کربلا معلی کے سفر کا. متوجہ ہیں آپ اللہ؟ یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا. اب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. کسی کے اندر قبلہ 7 صفتیں اچھی ہوں، 7 خصلتیں اچھی ہوں، دھوندے سے اس کا مخالف نہ پائیے گا. کون کون سی؟ بہترین خاندان کا ہو، ایک صفت. خوبصورت بھی ہو، دوسری صفت. سخی بھی ہو، ایسا سخی کہ اگر قرض خواہ اس سے جو ہے وہ آئے قرض مانگنے کے لیے تو واپس نہ لینے کے ارادے سے دے دے. ایسا سخی کہ چاہے کوئی نادار آئے تو اسے مالدار بنا کے بھیج دے. 3 صفت ہوئی. چوتھی صفت بہترین مہمان نواز ہو کہ 500 لوگ بھی اگر کھانے کے وقت اس کے دروازے پہ چلے جائیں تو ان کے ہاتھ دھلوا دے. چھٹی صفت نہ کسی کی برائی کرتا ہو نہ سنتا ہو. 7ویں صفت
وفادار ہو. بہادری کے ساتھ ساتھ متوجہ ہوئے. اگر اس کا مخالف آپ کو کوئی دکھائی دے گا نا، کسی نے اس کی مخالفت کرنے کی بد پرہیزی کر لی، تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ عوام اسے تانوں میں مار ڈالے گی. میں شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کی مخالفت کر رہے ہو جس کے دسترخوان پہ 20 دفعہ تمہیں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. تمہیں کوئی 2 روپے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تم اسی کے یہاں سے جو ہے وہ پیسے بھیک مانگ کے لائے ہو، تب جا کے علاج کرایا ہے. یہی تانے سننے کے لیے ملیں گے یا نہیں؟ اب میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے. یہ تو ایک عام، ایک نارمل مومن کے اندر، ایک نارمل آدمی کے اندر اگر یہ صفتیں ہو جائیں تو اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا. جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو، صفات کا مظہر ہو، جو ذات میں محمد ہو وہ حسین، جو صفات میں احمد ہو وہ حسین، جو درجات میں علی ہو وہ حسین، جو تنہائیوں میں اپنی ماں کی طرح معصوم ہو. تنہائیوں میں بھی اپنی ماں کی طرح معصوم ہو وہ حسین. اللہ اکبر. کہ جو انتخاب توحید کے، جملہ پیش کر رہا ہوں، انتخاب توحید کے لعاب دہن سے جس کے بدن کی نشو و نما ہوئی ہو وہ حسین. پھر جملہ نظر کر رہا ہوں، توجہ، کہ جو اللہ کے چھپے ہوئے علم کو کھا کھا کے پروان چڑھا ہو وہ حسین. وہ صحیفہ، توجہ، کہ ایک ایسا قرآن حسین، ایک ایسا قرآن ہے کہ جس کا قاری رسول ہے. ایک ایسا قرآن کہ جس کا قاری رسول ہو وہ حسین ابن علی علیہ السلام. حیرت کی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کی مخالفت پہ آمادہ ہو گئی. پوری دنیا ایک طرف، 72 ایک طرف. 28 رجب کو سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا. یزید کی پوری ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں. اس طریقے سے اس نے کمیونیکیشن کا سلسلہ رکھا ہے کہ صبح کی مدینے کی خبر شام تک جو ہے وہ شام میں پہنچ رہی تھی. ایک شخص یہاں کھڑا ہے، 10 کلومیٹر کے بعد ایک آدمی، پھر 10 کلومیٹر کے بعد ایک آدمی، پھر 10 کلومیٹر کے بعد ایک آدمی. اس طریقے سے کہ حسین ابن علی نے کیا کہا، کیا فیصلہ لیا، یہ بات جو ہے وہ اس تک پہنچتی رہے. متوجہ ہوئے؟ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور 2 محرم کو کربلا معلیٰ تشریف لائے. 28 رجب سے 2 محرم تک یہ 5 مہینے حسین کہاں رہے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد. حسین ابن علی علیہ السلام یہ کہاں رہے؟ کیا موت کو ڈیلے کر رہے تھے حسین؟ معاذ اللہ یعظم باللہ خاکم بدہن، کیا موت سے خوف کھا رہے تھے حسین؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ. کتنی عجیب بات ہے. یہ تو تصور کرنا بھی حرام. کیوں حرام؟ دلائل ہے اس کے کہ جس کا بھتیجا موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں کہ وہ حسین موت کو ڈیلے کرے کہ جس کی والدہ ماجدہ کے دروازے پہ ملک الموت دستک دے کے آتا ہو. وہ حسین موت سے کیوں ڈرے؟ نا اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر کہہ دوں، وہ حسین موت سے کیوں خوف کھائے کہ جس کی محبت پہ جینا عبادت ہو، مر جانا شہادت ہو.
آپ کا لال ہے؟ لمحے کے کھرب کے حصے میں بھی پہنچ سکتا تھا کربلا. توجہ ہوا بڑا. پھر یہ حسین نے اتنا لیٹ کیوں کیا؟ 5 مہینے تاخیر سے کیوں پہنچے؟ جبکہ حسین جانتے ہیں کہ مجھے قتل ہونا ہے. متوجہ ہے بولا؟ پھر کیوں تاخیر سے میرے آقا پہنچے؟ جانتے ہو کہ اس میں کیا رمز ہے اور کیا راز ہے؟ حسین موت کو ڈیلے نہیں کر رہے تھے، بلکہ حسین نے یزید کو مہلت دی ہے. یزید کو مہلت دی ہے کہ دیکھ وقت کو میرے صدقے میں خلق کیا گیا ہے. تیری حکومت کا جغرافیہ بھی جانتا ہوں کہ کہاں تک تیری حکومت ہے. توجہ اور پھر توجہ. تیری حکومت کا جغرافیہ بھی جانتا ہوں، اس کا حدود اربا بھی جانتا ہوں. 5 مہینے میں تیری حدود مملکت کا کوئی دریا، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں تو میرے خلاف پروپیگنڈا نہ پھیلا دے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی، کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ جو تیری ناہنجار کنوینسنگ سے جو ہے وہ باز رہے گا. سب جگہ تو اتنے دن میں جو ہے میری مخالفت میں جتنی تیرے اندر کوشش ہے، جتنا دم ہے، سب صرف کر دے. میں تجھے یہ آفر کر رہا ہوں، جہاں تک تیری حدود مملکت ہے سب جگہ میری مخالفت کر، اور میں آ رہا ہوں. فوج میں سب کے سب لڑنے والے نہیں ہوتے، چھولداریاں والے بھی ہوتے ہیں، خیمے گاڑنے والے بھی ہوتے ہیں، گھوڑوں کو دانا کھلانے والے بھی ہوتے ہیں، نوکر بھی ہوتے ہیں، کپڑے دھونے والے بھی ہوتے ہیں، کھانا بنانے والے بھی ہوتے ہیں. یہ سب کے سب آئے ہیں فوج کے ساتھ. سب کے سب حسین کی مخالفت میں کنوینسنگ کیا کی گئی ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کے خلاف مس انفارمیشن کیا دی گئی ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ باغی سے ہے. باغی کا ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جو دشمن قرآن بھی ہے، دشمن رسول بھی ہے، دشمن توحید بھی ہے. ہماری جنگ اس حسین سے ہے. غرض کے سب کے سب لوگ دوڑ پڑے، بھائی اسلام خطرے میں. صلوات پڑھیے محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھو. یعنی حیرت کی بات ہے، اس طرح جو ہے وہ سچویشن بنا دی گئی کہ لوگ حقیقی اسلام سے اسلام کے نام پہ لڑنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہے مس انفارمیشن، غلط بیانی کا رد عمل کہ جو قتل معصوم تک پہ لوگوں کو اکسا دیتی ہے. نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات میں کیا کہہ رہا ہوں. اب کیا ہوا جناب؟ حسین ابن علی نے کہا کہ پورا لشکر جمع کر لے، جہاں تک تیری امکان میں ہے سب کو جمع کر، سب کو بلا. میں حسین ابن علی آ رہا ہوں، اس لیے کہ جب میرے نانا نے اعلان کیا تھا میرے پدر بزرگوار علی مرتضیٰ کی ولایت کا، تو جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا تھا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا تھا، اور پھر میرے پدر بزرگوار کو میرے جد رسول اللہ منبر پہ لے کر تشریف لے گئے تھے، اور دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نہیں متوجہ ہو سکے آپ؟ کمال یہ ہے کہ ہر دفعہ مجمع ہم جمع نہیں کریں گے. بہت تاخیر سے سمجھ میں آتی ہے یار بات. سلام کرو محمد. کہ ہر جگہ یعنی ہر دفعہ
اور میں اعلان کروں گا اپنی ولایت کا، اپنے جد کی ولایت کا، قرآن کی صدارت تک کا نو کے نیزہ کے منبر سے متوجہ ہو سکے آپ، میں اعلان کروں گا نو کے نیزہ کے منبر سے، اور ایسا اعلان کہ جیسے ہی سورہ کہف کی تلاوت کی حسین ابن علی علیہ السلام نے، جتنا لشکر یزید کا آیا تھا وہ سب کے سب ہکے بکے رہ گئے. یہ تو ہمیں اسلام کا دشمن نے جو ہے، اسلام کے دشمن نے بغاوت کی ہے، یہ کہہ کے فریب دے کے لایا. یہ کیسا دشمن قرآن ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت موقع نیزہ سے کر رہا. اسی پہ یزید ہار گیا. اچھا، جو بچی ہوئی بات تھی، توجہ، آدھا مار کا تو سر کر لیا حسین ابن علی نے، ختم ہو جاتی یہ داستان اگر شریکت الحسین نہ ہوتی. جو حسین سے لڑے وہ مرے، جو بچ کے بھاگے وہ بچے. جناب عباس سے جو آ کے لڑے مرے، جو بچ کے بھاگے وہ بچے. جناب علی اکبر سے جو لڑے مرے، جو بھاگے وہ بچے. تو ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید. کیا کہنا. اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا منصب سنبھالا کہ یہاں تو جتنے لوگ آئے تھے یزید کے لشکر میں، ان سب کو میرے بھائی نے جواب دے دیا. یہ سب کے سب اپنی اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے پرگنوں میں، اپنے اپنے بستیوں کے اندر جب پلٹے، جانے کے بعد انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا کہ یزید نے ہمارے ہاتھوں ظلم کروا دیا ہے، یزید نے ہم سے اولاد رسول کو قتل کروا دیا ہے. جگہ جگہ سے جو ہے وہ علم بغاوت جو ہے وہ بلند ہو گئے. کیا کہہ کے کہ یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ، یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ. غرض کے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا منصب سنبھالا. اب اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو ان بچے ہوئے لوگوں نے جناب زینب کو اسیر نہیں کیا، بلکہ جناب زینب کبریٰ ان سب کو اسیر کر کے ان کی آخری قتلگاہ تک لے جا رہی ہے. ان سب کو بی بی زینب کبریٰ اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے، اور جانے کے بعد میری شہزادی سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں، یعنی کمال ہو گیا کہ یزید اگر تو نے میرے ماجائے حسین کا غلط تعارف کرا کے اتنا بڑا لشکر اس کے خلاف جمع کیا ہے، تو میں بھی زینب ہوں عزاداری کی شکل میں ایک ایسا میڈیا چھوڑوں گی کہ جو قیامت تک تجھے ذلیل کرتا رہے گا. میں ایک ایسا میڈیا چھوڑی ہوں. تو نے میرے ماجائے حسین پہ غلط تہمت لگائی، اس کا غلط تعارف کرایا، میں تیرا صحیح تعارف کرانے کے لیے فرش عزا بچھا رہی ہوں. ایک ایسا میڈیا چھوڑ رہی ہوں کہ اے یزید، تجھ سے محبت کرنے والوں کو اگر قیامت تک آتنکوادی نہ کہلوا تو زینب نہ کہلوا. یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی یادگار ہے. بہت سے ایسے خیالات جو ہے وہ ہمارے یہاں ڈیولپ کیے جا رہے ہیں اس عنوان سے، بھائی کیا فائدہ ہے اس عزاداری سے. آپ کہنے میں ذرا سا میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ، مولانا صاحب کے بعد انتہائی ادب کے ساتھ. بہت سے لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ تصور آ گیا ہے اور وہ بڑی جڑیں پکڑنے لگا ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں مائنس عزاداری. نہیں متوجہ ہوا آپ؟ مائنس عزاداری. ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ذرا سا عزاداری کو اپنی زندگی سے مائنس کر کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہیں کیا.
ایتھنیسٹی ہے آپ کی؟ ہے کیا؟ کتنی تعداد میں ہیں آپ؟ کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے آپ کی؟ کون جانتا ہے آپ کو؟ سوکشم درشی سے اگر دیکھا جائے آپ دکھائی نہیں دیں گے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ لیکن جب آپ فرش عزا پہ ہیں پوری دنیا مل کے آپ کو چھپا نہیں سکتی. آپ کے اندر انفرادی طور پہ ڈپلومیٹک ریلیشن تو کوئی بھی پرائم منسٹر سے روزانہ صبح شام بنا لے، لیکن اگر قوم کے بیس کے اوپر جو ہے آپ کسی منتری مہودے سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے، صلوات پڑھیے مولانا. مطلب ہے توجہ میرے عزیزوں، تو وہاں جو ہے وہ میرے عزیزوں قوم کے بیس پہ اگر آپ اپنے آپ کو نمایاں فرمائیں گے نا تو اس کی تہ میں یہ عزاداری ہی ہوگی. عزاداری کو چھوڑ کے آپ کچھ نہیں ہو، نہ یہاں نہ وہاں. ہمارا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ عزاداری پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ عزاداری ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے. حسین سے محبت کا مبینہ ثبوت ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس فرض کو بچھایا ہے، اور کس انداز سے بچھایا میری شہزادی نے کہ جس وقت جناب سید سجاد کے پاس جو ہے وہ ایک ایلچی آیا. دیکھیے یزید نے محبتاً یا مروتاً جو ہے وہ انہیں رہا نہیں کیا تھا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، بلکہ یزید کی سیاسی مجبوری بن گیا تھا ان اہل بیت رسول کو جو ہے وہ رہا کرنا. اسیران اہل بیت رسول کو جو ہے وہ رہا کرنا اس کی سیاسی مجبوری بن گیا تھا. جگہ جگہ سے علم بغاوت بلند ہو رہے تھے کہ یزید نے جو ہے وہ ہم سے ظلم کروا دیا. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ یہ سب کے سب جتنے بھی آئے تھے یزید نے بلائے تھے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے، لیکن جیسے جناب زینب کبریٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بات کہی تھی چشمے خمار سے پورے دربار کو دیکھنے کے بعد کہ اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفات السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارى انا بنا علی اللہ حوانا وبکا علیہ کراما وان ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بانفك ونظرت في عطفك جزلانا مسرورا كيف رأيت الدنيا لك مسترزقة والأمور متسقة حين سفالك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا نسيت قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ومن العدل يا ابن الطلقاء تقديرك حرائرك وإمامك وسوقك بنات رسول اللہ سبایا. میں کہاں تک آپ کے سامنے ترجمہ کروں کہ میری شہزادی سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے یزید ہم پہ ظلم کر کے، ہم پہ آسمانی فضائیں تنگ کر کے، زمین کی ناکے بندی کر کے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی اور تو ہم پہ ظلم کرنے کے سبب بہت بڑا عزت دار بن گیا؟ اکتفا کرتا ہوں کہ یزید ہم پہ ظلم کر کے ہمیں عام قیدیوں کی طرح کشا کشا پھرا کے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی اور تو بہت بڑا عزت دار ہو گیا؟ اگر تیرا یہ فہم ہے تو اسے فہم ہی رکھنا. میرے عزیزوں یزید کی سیاسی مجبوری بن گیا تھا اسیران اہل بیت کو رہا کرنا. حکم آیا زندان میں جناب سید سجاد کے پاس کہ آپ رہا کر دیے گئے، آپ کا اختیار ہے چاہے آپ مدینے میں رہیں یا شام میں رہیں یا کربلا چلے جائیں. جناب سید سجاد نے کہا کہ ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ کے جواب دیں. یہ دن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے مخصوص، ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ کے جواب دیں. سمجھ میں آیا؟ مشیر امامت ہے جناب زینب. اللہ اکبر. جناب سید سجاد امام ہے، اگر کوئی فیصلہ لے لیتے
تو کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس فیصلے میں سبقت کر جاتی؟ لیکن جناب زینب کبریٰ کی عظمت کا بیان کیا جناب سید سجاد نے. پھوپھی اماں یزید ملعون کا ایک ایلچی آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ ہم آزاد کر دیے گئے, آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب زینب کبریٰ کو کہہ دینا چاہیے تھا میرے لال وقت کے امام ہو, جو فیصلہ ہوگا ہم اس کی مطابقت کریں گے. لیکن جناب زینب کبریٰ نے رو کے کہا اے میرے لال, ابھی تک تیری پھوپھی کربلا سے شام تک اپنے ماجرائے حسین پہ دل بھر کے رو نہیں سکی. انتظام کروا کے ہمارے لیے خالی مکان مہیا کرایا جائے تاکہ میں اپنے ماجرائے حسین پہ رو سکوں. جو لوگ رونے کے لیے آئے ہیں وہ سنیں, توجہ میرے عزیزو, جو لوگ رونے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے نجولہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے گناہگار, خطا کار, سیاہ کار 1400 سال کے بعد محبت کا شمع برابر بھی جو ہے وہ جو مطالبہ ہم سے محبت کا ہے, اس محبت پہ کھڑے نہ اترنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ مصائب پڑے ہیں, روتے روتے ہم نے لوگوں کو غش کھا کے گرتے ہوئے دیکھا ہے 1400 سال کے بعد. حق اور انصاف سے بتائیے کہ جناب زینب کبریٰ جیسی عالمہ غیر معلمہ ہیں باقاعدہ مصائب پڑھنے والی ہو, اور جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے, اور علی اکبر کی ماں حضرت لیلا سنے, تو کیا قیامت برپا نہیں ہوئی ہوگی؟ ارے جناب رباب سلام اللہ علیہ کہ جو بی بی واقعہ کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی ہو, جب اس نے علی اصغر کے مصائب سنے ہوں گے تو کیا دل کے اوپر گزر گئی ہوگی؟ نہ کوئی تصور کر سکتا ہے میرے عزیزو, نہ کوئی سوچ سکتا ہے. غرض کے نہ جانے کتنے دن تک اس مجلس کا سلسلہ جاری و ساری رہا کہ جب پتہ چلا شام کی عورتوں کو کہ ہم سے, ہمارے مردوں سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے جو ہے وہ بڑی نازیبہ حرکت کی ہے, ہم نے جو ہے پتھر مارے ہیں, ہم نے کیا کیا ظلم کیے ہیں, ہمیں کاش کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم جو ہے وہ آل محمد کو کے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی کر رہے ہیں, تو کاش کہ ہم اس ظلم سے پہلے ہی مر جاتے. انہیں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ان کو ان کے نفس نے ان کو جب ملامت کی تو عورتیں جو ہے وہ زندان کے دروازے پہ, اس مکان کے دروازے پہ جو ہے وہ جمع ہو گئیں سب کی سب. اب جیسے ہی دروازے کے اندر آتے ہوئے سائے دیکھے, سورج اگر ادھر نکل رہا ہو تو دروازے پہ جو کھڑا ہوا ہے اس کے سائے سے پتہ لگا لے گا آدمی کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جناب سید سجاد سے کہا میرے لال سجاد ذرا دروازے پہ دیکھ تو صحیح کہ کس کی سرگوشیوں کی آوازیں ہیں. جناب سید سجاد گئے, دیکھا کہ عورتوں کا ایک جھرمٹ ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے. کہا کہ تم لوگ کیوں آئی ہو؟ کہا کہ ہم آپ کی پھوپھی کو آپ کے بابا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کی پھوپھی کو آپ کے بابا حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. سن لیا یہ جملہ آپ نے؟ جناب سید سجاد پلٹے, جانے کے بعد دستے ادب جوڑ کر اس کی پھوپھی اماں شام کی عورتیں آئی ہیں اور آپ کو بابا کا پرسہ دینا چاہتی ہے. پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ انہیں اندر بلاؤں؟ ایک مرتبہ نماز شب جو ہے نقاہت کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھنے والی بی بی دونوں ہتھیلیاں دیکھ کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میرے لال سجاد ذرا ان سے یہ پوچھ کہ کیا شام میں پتھر ختم ہو گئے, کیا وہ چلتی ہوئی لکڑیاں بجھا دی گئی کہ جو ہمیں ماری گئی ہیں. غرض کے میرے عزیزو, جناب زینب کبریٰ کے اس ایک جملے کے اندر کتنی داستان غم چھپی ہوئی ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. غرض کے جب ایک مقام پہ آئی ہے جناب زینب کبریٰ یہ پورے قافلے کو لے کے, جناب سید سجاد نے پھر کہا پھوپھی اماں یہ قافلہ مدینے کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے, یہ کربلا کی طرف جاتا ہے. اے پھوپھی اماں آپ کی کیا رائے ہے, ہمیں کدھر چلنا چاہیے؟ ارے جناب زینب کبریٰ نے کہا اے میرے لال سجاد, جب میں اپنے ماجرائے حسین سے جدا ہوئی تو وہ بے گور و کفن تھا, ارے میں تو اسی ملال کو لیے ہوئے مر جاؤں گی. اے میرے لال, میں اپنے ماجرائے حسین کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. غرض کے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کربلا معلیٰ تشریف لائی, اسیران اہل بیت کے ساتھ. ہم کے جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی دہائیاں دینے والے لوگ سنیں اس بات کو کہ کربلا
توفیق عطا فرما معبود ہمیں عزاداری کے نام پر متحد فرما تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ ہمیں اس عزاداری کی عظمت کو سمجھنے کی اور ترک کرنے کی توفیق عطا فرما مخالفین آزاد جس جگہ بھی ہیں جس لباس میں بھی ہیں میرے معبود ہم سب کو نیست و نابود فرما معبود تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ مراتب الدام کی محافظت فرما علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار ہے معبود تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں امریکہ اسرائیل جتنے بھی ہیں میرے معبود ان سب کو نیست و نابود جن اسلام کو بلند فرما منتقم خون حسین حضرت ولی عصر اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ حضرت کا ظہور ہو دل مومنین کے مسرور ہو حق کا بول بالا ہو باطل کا مقابلہ ہو اللہ